نظر کرم ہو۔ فضائل بناتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ہیں، بے شمار، اتنے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جس طرح کسی نے کہا نا حضور کے بارے میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس قصہ مختصر یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انسانوں کے اندر جو ہے آپ سے افضل انبیاء رسول کے بعد کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے مہر لگا دی، فرمایا میری امت پر ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے بارے میں یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکی سی بات کہنا اللہ رسول کو گوارا نہیں ہے، ہلکی سی بات کہنا اللہ رسول کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط الفاظ سے پکارے، سمجھ لیجیے وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے رابطہ رکھنا، اس سے رشتہ داری قائم کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا بد مذہب کے بارے میں، بد عقیدہ کے بارے میں، جن کے عقائد اور نظریات خراب ہیں، فرمایا کہ نہ ان کو سلام کرو، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں عیادت مت کرو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، مر جائیں تو ان کی نماز نہ پڑھو۔ تو بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی منع، اور بد عقیدہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی منع ہے، اس لیے اس کے نظریات اور عقائد خراب ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ باہر ایک جنازہ آیا ہے۔ میں کس کا ہے؟ کہا فلاں کا۔ میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ عرض کہ حضور آپ نے تو کبھی منع نہیں فرمایا، اور رحمت للعالمین نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں، کیا معمہ ہے؟ فرمایا یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا۔ سوچئے عثمان غنی کو جو برا کہے، حضور علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ گویا عمل سے تعلیم دے دی کہ جو کسی بھی صحابی کو برا کہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے رشتہ داری تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ اور یہی میرے بھائیوں عقائد و نظریات میں تسلب ہونا چاہیے، اور انسان کو سخت ہونا چاہیے۔ عقائد اگر ڈاموڈول ہوں تو ساری عبادات بیکار ہو جاتی ہیں۔ عقائد و نظریات درست ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم ہو ہمارے سایہ ہمیشہ رکھنا